6 لاکھ بندہ تھا. کیا کہا؟ موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے. آ بیٹھے ہیں اسی. ادھر 6 لاکھ نہیں تھے, صرف 313 تھے. سامنے پورا عالم کفر تھا. جنگی ساز و سامان بھی نہیں, تلواریں بھی نہیں, گھوڑے بھی نہیں, 6 لاکھ بھی نہیں, صرف 300. حضور نے فرمایا کی ارادہ؟ امام احمد رضا کی زبان میں اگر میں بولوں, صحابہ کا یہ جواب تھا, یا رسول اللہ ہماری رائے کیا پوچھتے ہو؟ صحابی کہنے لگے اسی کوئی بنی اسرائیل ہاں, اسی کہاں گے تسی جاؤ تو اڈا رب جائے. نہیں یا رسول اللہ, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, دودھ پیتے بچوں کو. اور جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی وار کیا جاتا ہے تو کیا آواز بلند کی جاتی ہے؟ جی اسلام تو دہشت گردی سکھاتا ہے, یہ مسلمان دہشت گرد ہے. مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور جو دہشت گرد ہے ہمارا یہ پیغام ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان ہے تو دہشت گرد ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے دیکھ لو غزوہ بدر, مسلمانوں نے کفار کو قتل نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اگرچہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, جنگ کا موقع ہے, فرمایا اللہ نے مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یا رسول اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں. فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مال دبا کے آیا ہے تے وصیت کر کے آیا جے میں مر گیا تے 3 منڈیاں جو فلاں جگہ تے جڑا پا مال دبیا تقسیم کر. یا رسول اللہ تانوں کداں پتا؟ یہ تو مینوں پتا یا میری بیوی کو پتا ہے. اتنا کہنا تھا, دل میں ایمان کی شمع جلی. کہا میں گواہی دیتا ہوں جو غیب پر مطلع ہو وہ کوئی اور نہیں, اللہ کا نبی ہوتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور آج بھی یہ جو حالات بن رہے ہیں, امریکہ اسرائیل مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے, یہاں ہم اپنا موقف بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں. کئی سوال کرتے ہیں مولوی صاحب اسی کے دے نال, واضح طور پر ہم یہ کہتے ہیں ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہم لعنت بیچتے ہیں, 1000 کروڑ لعنت بیچتے ہیں ان پر بھی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں, جو اسرائیل کے یہودی ہیں. الحمدللہ تعالی ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ بڑا میں دبے چھپے الفاظ کے اندر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. قرآن میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کیڑی زمین تے کنے مرنا کسے نو نہیں پتا. میں کہا کسے نو نہیں پتا, رب دے دسنا, رب دے محبوب نو پتا. حضرت عمر کہتے ہیں, جناب عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ, آپ فرماتے ہیں جب جنگ بدر ختم ہوئی, اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا جس جگہ پہ حضور نے نشان لگائے تھے, جس کا نام لیا تھا وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا. تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ, والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بعد از حمد و صلات خالق کائنات کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا آج کے اس خوبصورت جمعۃ المبارک کے اجتماع کے لیے حاضر ہونا. اللہ پاک رمضان المبارک کی یہ بابرکت اور خصوصی گھڑیاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 17 رمضان المبارک یہ اسلامی تاریخ کا بڑا ہی اہم دن ہے. 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا. یہ اسلامی تاریخ کا بڑا عظیم دن ہے. حق و باطل کا عظیم الشان معرکہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے اسی دن رونما ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اسلام کو کفار پر 17 رمضان المبارک کے دن یعنی یوم بدر غلبہ عطا فرمایا. اسی لیے اسی دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 کے قریب تھی صرف، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں. زرہیں وہ جو جنگی سامان ہوتا ہے وار دشمن کے بچنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، بندہ لوہے کا اپنے اوپر پہنتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھیں. تلواریں کتنی تھی؟ صرف 8. اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، اور کفار کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے. مسلمان بظاہر تعداد میں بھی کم تھے، مسلمان بظاہر اسلحہ میں بھی کم تھے، مگر مسلمان ایمان میں زیادہ تھے، مسلمان اللہ پر یقین میں زیادہ تھے، مسلمان اللہ پر توکل میں زیادہ تھے، اور مسلمان اپنے آقا پر جان نثار ہونے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، جو عشق کی آگ تھی، جو تڑپ اور لگن اور اسلام کے غلبے کے لیے ان کی جد و جہد تھی، اس میں وہ بے مثال تھے. جبکہ دوسری طرف صرف اور صرف طاقت پیمان تھا، اور ادھر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پیمان تھا. اور پھر قیامت تک کے لیے حضور کے صحابہ نے امت کو بتا دیا اگر کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو غزوہ بدر کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. تو آج کا یہ جو دن ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم دن ہے. اور پھر اللہ نے کئی طریقے سے مسلمانوں کی اس جنگ کے اندر مدد فرمائی، اور قرآن کے اندر جس کا ذکر موجود ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 اور پھر بعد میں 3000، اور علماء نے لکھا 5000 فرشتے میرے رب نے بھیجے، اور فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ نے کفار پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. اور قرآن نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا. خطبہ شریف کے اندر یہی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب یہاں بڑی توجہ طلب بات ہے. بظاہر یہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا اذلہ، جس کا سیدھا سا معنی لگتا ہے ذلیل،
رسوا, ناکام. اور کئی لوگوں نے یہ تراجم کیے. میں نے کہا نہیں, سامنے حضور کے صحابہ ہیں, سامنے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں حضور کے نام پر قربان کیا ہے. تو رب ان کو ذلیل نہیں فرما سکتا, ذلیل نہیں کہہ سکتا. پھر سوال یہ ہے, قرآن کی اس آیت کا, اس لفظ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ علماء نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا. فرمایا, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں تمہارے پاس سامان نہیں تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. دیکھیے نا, بظاہر لفظ تھا ذلیل, اذلہ. کوئی یہ کہہ سکتا تھا آپ ذلیل تھے, اللہ نے مدد کی. نہیں, حضور کے صحابہ ذلیل نہیں. جو حضور کی قربانیوں پر سوال اٹھاتا ہے, حضور کے صحابہ کی زندگی پر, ان کے معاملات پر انگلی اٹھاتا ہے, وہ ذلیل ہے. نبی کے صحابہ ذلیل نہیں ہو سکتے. فرمایا یہاں آیت کا, لفظ کا معنی یہ ہے, اے محبوب کے صحابہ تم بے سر و سامان تھے, بے سر و سامانی کی حالت میں. ظاہری بات ہے بھائی, ان کے پاس 100 گھوڑے, 700 اونٹ, اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, اور پھر اونٹ بھی بہت کم, تلواریں 8. فرمایا بے سر و سامانی کی حالت کے اندر رب نے تمہاری بدر کے میدان کے اندر مدد فرمائی. تو اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند باتیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے, پہلے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. جب بھی معرکہ بدر کا ذکر کیا جاتا ہے, ہم بیان کرتے ہیں, تو اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے غزوہ بدر. تو سب سے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں. غزوہ ویسے بیسیکلی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنا, جہاد کرنا, کفار کے ساتھ قتال کرنا. اب جنگ کو غزوہ بھی کہتے ہیں, سریہ بھی کہتے ہیں. عربی کے اندر دونوں کے اندر فرق کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے. تو علماء نے فرمایا غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود میدان جہاد کے اندر شریک ہو کر کفار سے مقابلہ کیا ہے. تو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور وہ جنگ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود تو شریک نہیں ہوئے, مگر آپ نے اپنے کسی صحابی کو اس جنگ کا, قافلے کا, لشکر کا سردار بنا کے بھیجا ہو, خود تشریف نہ لے کے گئے ہوں, اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر 19 غزوات ہیں. اور بعض نے لکھا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی. اور پھر ان غزوات میں بھی 9 جنگیں, 9 غزوات ایسے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے مل کے قتال کیا کفار کے خلاف. بقیہ جو 9 کے علاوہ 19 یا 27 بقیہ جو بچتے ہیں, اس میں یا تو کفار بھاگ گئے یا کوئی نہ کوئی معاہدہ طے ہو گیا. تو یہ غزوہ اور سریہ کے اندر فرق ہے. اب یہاں اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. جو اسلام مخالفین لوگ ہیں وہ یہاں یہ اعتراض اٹھاتے ہیں جب بھی ہم مسلمانوں کی کسی بھی فتح کا ذکر کرتے ہیں, مثال کے طور پر غزوہ بدر کا موقع ہے, رمضان کے دن تھے, جمعہ کا دن تھا, روزے کی حالت میں مسلمان بے سر و سامان, سامنے 1000 کا لشکر, مسلمانوں نے جذبہ جہاد, اللہ کی رحمت, حضور کی محبت میں ڈوب کر کفار سے لڑائی کی, اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. جب بھی ہم ایسے غزوات کا ذکر کرتے ہیں تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, وہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھو اسلام میں بڑی دہشت گردی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ تو اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, یہ تو مسلمان نے کفار پر غلبہ حاصل کیا لڑ کے. توجہ کرنی ہے. تو ویسے تو مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. قابل توجہ بات ہے. ویسے تو مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, کل جہان پر رحمت کرنے والے. مگر جب ہم اسلام کی, مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو مسلمان ہیں تو دہشت گرد ہیں,
ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے دیکھ لو غزوہ بدر، مسلمانوں نے کفار کو قتل نہیں کیا. تو یہ جو آج کے بھی کفار ہیں نا، آج کے کفار یہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. خود فلسطین کے اندر کفار نے کیا حال کیا مسلمانوں کا، برما کے اندر اور کشمیر کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، شام کے اندر، عراق کے اندر کیا حال کیا. دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، دودھ پیتے بچوں کو. اور جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی وار کیا جاتا ہے تو کیا آواز بلند کی جاتی ہے؟ جی اسلام تو دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ مسلمان دہشت گرد ہے. مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے ہمارا یہ پیغام ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کا، مسلمانوں کا دور دور سے دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو جیسے آج کے کفار اعتراض کرتے ہیں، آج کے کفار کہ مسلمان دہشت گرد ہے، پہلے کے بھی یہ کہتے تھے، حالانکہ فساد خود کرتے تھے، خون ریزیاں پہلے خود کرتے تھے، نہ حق قتل نہ حق بے گناہوں کا خون خود بہاتے تھے. پھر جب اسلام اور مسلمان اپنے دفاع کے اندر نکلتا تھا، ان کو للکارتا تھا، تو پھر تانے دیتے تھے کہ یہ اسلام تو معاذ اللہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے. نہیں. اور آج بھی یہ جو حالات بن رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، یہاں ہم اپنا موقف بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں. کئی سوال کرتے ہیں مولوی صاحب اسی کے دینال واضح طور پر ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہم لعنت بیچتے ہیں، 1000 کروڑ لعنت بیچتے ہیں ان پر بھی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو اسرائیل کے یہودی ہیں. الحمدللہ تعالی ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ بڑا میں دبے چھپے الفاظ کے اندر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں اسلام ہے ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں کفار کے مقابلے میں. اور یاد رکھیے مسلمان کبھی بھی دہشت گرد ہو سکتا نہیں. خیر، جنگ کرنا یہ جو کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے، نہیں. کہا جاتا ہے یہ تو ظلم ہے، نہ، جنگ کرنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے. اس کی وجہ ہم نے کہا دیکھیے جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی غزوات، وہ مسلمانوں نے ظلم ڈھانے کے لیے نہیں کیے. بڑا قابل توجہ جملہ ہے، اس جملے کے اندر پورے اعتراض کا جواب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں، جتنی بھی جنگیں کی ہیں، فرمایا وہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں، ظلم کو ڈھانے کے لیے کی ہیں. شاید آپ بات نہیں سمجھے میری. مسلمانوں نے جتنی بھی لڑائیاں کی ہیں ظلم ڈھانے کے لیے نہیں کی بلکہ ظلم کو ڈھانے کے لیے کی ہیں. مسلمانوں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے تو مظلوم پر اٹھنے والی ظالم کی تلوار کو توڑنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دی جائے کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، نہ. اور اسلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمان نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں اٹھائی ہے. ناحق قتل کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے. اور پھر تلوار اٹھانے کے اندر بھی اسلام کتنا خوبصورت ہمیں درس دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اگر میں بیان کروں وقت بہت طویل ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. مسلمان نے تلوار بھی اٹھائی ہے نا، رب نے قرآن میں تلوار اٹھانے کا طریقہ بھی بیان کیا، حضور نے جنگ لڑنے کا طریقہ بھی بیان کیا. حضور نے ارشاد فرمایا جب جہاد پر نکلنا ہے، جب تم نے تلوار اٹھانی ہے انسان پر اٹھانی ہے، کسی جانور پر ظلم نہیں کرنا. او بھائی یہ اسلام یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جو جنگ کی حالت میں بھی جانور پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر جانور تو جانور، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس کافر کے ساتھ لڑنا ہے. بڑی قابل توجہ بات. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، صرف ضرورت کے وقت اسلام جہاد کا درس دیتا ہے. یہ نہیں ایسے تم ڈنڈا اٹھاؤ، گولی اٹھاؤ، بم بارود اٹھاؤ اور جا کے کسی کو قتل کر دو. نہ، حضور فرماتے ہیں جب بھی تم نے جنگ کرنی ہے، تلوار اٹھانی ہے، فرمایا اس کافر کے خلاف لڑنا ہے جو تمہارے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو.
کتنی قابل توجہ بات. ہر کافر کے ساتھ نہیں لڑنا. فرمایا جو تمہارے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے تم نے اپنے دفاع کے لیے اس کے سامنے تلوار اٹھانی ہے. یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, دہشت گردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور فرمایا جنگ کے اندر بچے تمہارے سامنے آ جائیں. یہاں تو آج انسانیت کا درس دینے والے یہ کہنے والے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. نہیں, میں نے کہا بھائی اسلام ہی ہمیں انسانیت سکھلاتا ہے. تو یہ نعرے لگانا اسلام نہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, نہیں, انسانیت بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور حضور نے فرمایا تمہارے سامنے بچے آ جائیں. یہاں تو برما کے اندر, کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر دودھ پیچھے بچوں کو شہید کر دیا گیا. حضور فرماتے ہیں جنگ کی حالت ہو تمہارے سامنے کفار کے بچے آ جائیں, کفار پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے. فرمایا تمہارے سامنے بوڑھے آ جائیں ہوں کافر, بوڑھوں پر تلوار نہیں اٹھانی. فرمایا تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تم نے عورتوں پر بھی تلوار نہیں اٹھانی. اور اگلی بات سنیے گا, حضور فرماتے ہیں کوئی ہرا درخت آ جائے, یہ اسلام ہے, اتنی محبت والا دین ہے. دہشت گردی دور دور تک اسلام سے اس کا تعلق نہیں. فرمایا درخت ہرا ہو تم نے جنگ کی حالت میں درخت کو بھی نہیں کاٹنا, ضرورت کے تحت تلوار اٹھانی ہے. فرمایا سبز کھیتی ہو, سبز گھاس ہو جس کو جانور چلتے ہوں, اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے جنگ کی حالت میں تم سبز چارہ بھی کاٹو. یہ اسلام ہے. اور پھر آپ یاد رکھیے اسلامی جہاد اس کا تصور کیا ہے. آپ جتنے غزوات ہیں پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے اٹھائیں اور دیکھیں. اور یہ میں مشورہ دیتا ہوں ان غیر مسلم قوتوں کو بھی جو یہ عوام کے اندر بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے, دہشت گردی سے پہلا ہے, معاذ اللہ. نہیں, آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کبھی بھی اسلام نے کفار پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کی ہے. کبھی بھی اسلام نے کفار پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کی ہے. جب بھی کفار نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا, اسلام اور مسلمان اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بدگمانیاں پھیلانا, یہ خون ریزیاں کرنا, یہ نہ حق قتل, یہ اسلام ہمیں اس کا درس نہیں دیتا. اسلام یہ تو بڑی محبتوں والا دین ہے. اور پھر کفار, جنگ بدر کا مارکا ہوا, سوال تو پھر وہی ہے, پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ جہاد اور کفار پر مسلمان جو غالب آئے, اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین اور دوسری طرف کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایک طرف رحمت دوسری طرف لڑائی, یہ تو متضاد چیزیں ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اب سنیے گا. 17 رمضان کا دن تھا, 2 ہجری تھی, جمعۃ المبارک کا دن تھا. غزوہ بدر, مارکہ بدر کیوں ہوا؟ یہ آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کی طرف سے ظلم نہیں تھا, یہ غلط تصور پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کفار, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, کفار کے ظلم و ستم کی ابتدا شروع ہو گئی. آپ تاریخ کی, سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں کون سا ایسا ظلم ہے جو قریش نے, کفار مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کیا. شعب ابی طالب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رہے, پوری ایک تاریخ کا باب ہے, آپ اٹھائیں پڑھ کے دیکھیں. طائف کی وادیوں میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے, اب وہ غیر مسلم, وہ کفار جو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد, نہیں, ہمارے نبی نے ہمیشہ اسلام مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے, صبر کا درس دیا ہے, اور خود بھی صبر کر کے دکھایا ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا غزوہ بدر کب ہوا اور وجہ کیا بنی. طائف کی وادیاں, حضور پر ظلم, حضور رستے میں جا رہے, معاذ اللہ کفار حضور پر پتھر برسا رہے. یہاں تک کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک نالین تھے, آپ کی جوتیاں تھیں, وہ خون سے بھر جایا کرتی تھی. اتنا ظلم و ستم. حضور چلتے, رستوں کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتے. حضور سجدے میں جاتے, کفار معاذ اللہ جانور کی گندی اوجڑی
حضور کی مبارک کمر پر رکھ دیا کرتے تھے. اتنے ظلم و ستم بالآخر انہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے. سوال یہ ہے حضور نے تلوار اٹھائی؟ جو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، اتنا ظلم و ستم ہے. بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، حضور کے صحابہ حبشہ کی طرف گئے. اب بھی کفار مکہ کا، قریش کا ظلم و ستم رکا نہیں ہے. اب میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین ہے پھر جنگ کیوں ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. مکہ میں ظلم و ستم، طائف کی وادیوں میں ظلم و ستم، اور اس کے بعد یہیں پر نہیں رکے، حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے، پھر بھی نہیں رکے، مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا، حتیٰ کہ رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. فرمایا اے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ دیجئے. اب اتنا ظلم و ستم، آپ ذرا تصور کیجئے، یہ جو میری گفتگو ہے نا، آپ تصور میں ڈوب کر اگر سنیں گے نا، 3 گھنٹے بھی سوندے رہو گے نا، تسی بور نہیں ہوو گے. تواڈے دل دے وچ اسلام دی محبت اور بڑھے گی. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو صرف الفاظ نہ سمجھیے، بلکہ پورا پس منظر، پورا تصور اور خیال اپنے ذہن میں رکھ کے ہمتن ہو کے اس گفتگو کو سنیے گا، تاکہ آپ کے دل میں حضور کی، آپ کے صحابہ کی، اسلام کی محبت بڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا مکہ چھوڑ دیں. اب مجھے بتائیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا علاقہ ہے، کوئی آئے اور ہم پر اتنا ظلم و ستم کرے کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، ہم بالآخر پتہ کیا کریں گے؟ آخری حربہ ہمارے پاس یہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے. ایسے ہی ہے نا، گھر چھوڑنے سے پہلے ایسے کہنے جانا تو ہے ہی، یا آخری ٹرائی کر لیے، یا اے نہیں یا میں نہیں. یعنی گھر چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہے. ساڈے سیاڑے دی بھی کہاوت ہے نا کہ اپنی زمین نہ ویچو، کیوں؟ یہ زمین جیڑی ہے ماں دی طرح ہوندی ہے. سیاڑے کہندے ہیں نا اپنا پلاٹ زمین نہ ویچو. یعنی انسان جہاں پہ رہتا ہے اس کو اپنے وطن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے. تو کفار نے کتنا ظلم کیا ہوگا مسلمانوں پر، کتنا ظلم کیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام پر. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضور مکہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ شریف کی طرف، اور وہاں پر بھی حضور ہجرت کرنے لگے، پھر بھی انہوں نے ظلم کیا کیا؟ حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی. وہ حضرت علی والا واقعہ، حضور نے بستر پر لٹا. یعنی انہوں نے کوئی موقع چھوڑا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ظلم و ستم نہ کیا جائے. اب حضور علیہ السلام مکہ شریف سے نکلے، اور حضور علیہ السلام کا ایک جملہ، اس جملے کا درد محسوس کیجئے گا. جو اپنے وطن کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہ جملہ سن کے وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہمارے آقا واقعی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے. حضور فرماتے ہیں مکہ سے نکلے، مکہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اے شہر مکہ، بڑا قابل توجہ جملہ، فرمایا اے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اللہ اکبر، کتنی محبت بھائی، جس کی قسم رب قرآن میں فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آج مکہ چھوڑ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر یہ تیرے باشندے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے. یعنی انہوں نے کتنا ظلم و ستم کیا ہوگا. بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر بدلہ نہیں لیا، خود بھی درس دیا، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت، خود مدینہ شریف کی طرف ہجرت، خود بھی صبر، اور اپنے پیارے صحابہ کو بھی صبر کا درس دیا. اب جو کہتے ہیں اسلام ظلم دہشت گردی کا درس دیتا ہے، نا غزوہ بدر یہ دہشت گردی نہیں، یہ ظلم نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہونے کا نام ہے. اور یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلا غزوہ فرمایا وہ یہی غزوہ بدر تھا. اور پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی کتنی عمر تھی جب غزوہ بدر ہوا؟ 55 سال. کتنے سال؟ 55 سال حضور کی عمر تھی. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، حضور مکہ میں تھے، مکہ کو چھوڑا مدینہ شریف میں آئے، 55 سال عمر ہے. یعنی کہ 15 سال، توجہ کیجئے گا،
15 سال حضور نے اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کیا, 15 سال. اس کے بعد 55 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے خلاف پہلا جہاد فرمایا, اور ایسا جہاد فرمایا اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا, جب بھی کفار تمہارے مقابلے میں آئیں تمہارے سینے میں ایمان ہونا چاہیے, تمہارے سینے میں محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. اگر دنیا کی محبت ہے, آج دنیا کی محبت ہے نا, اسلام اتنے مسلمان اتنے زیادہ ہیں مگر قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. ادھر 313 تھے, سامنے پورے کفار 22 سے 23 سردار تھے کفار کے, بڑے بڑے جنگجو جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. ادھر 300 ادھر 1000. اللہ نے فتح کیسے عطا فرمائی؟ مسلمانوں کے اندر ایمان تھا, جذبہ تھا, اللہ رسول کی محبت تھی. آج بھی اگر مسلمان کفار پر غالب آنا چاہتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے آپس میں متحد ہونا پڑے گا, آپس میں اکٹھے ہونا پڑے گا. اس کے بعد دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی پڑے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آج کے جو حالات ہیں امریکہ, اسرائیل, ایران, مسلم ممالک کے اندر, نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں, فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ مسلمانوں پر کافر حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے ایسے دوڑیں گے جیسے ایک پیالہ ہو, اس میں کھانا ہو اور بھوکھوں کو آواز دی جائے, چاروں طرف سے بھوکے انسان اس پیالے پر ٹوٹ پڑے. فرمایا ایک وقت آئے گا کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے. اور آج یہ حالات ہمارے سامنے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا. حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ آج کے حالات ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا. فرمایا اے میرے صحابہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی, وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. یا رسول اللہ پھر کفار کو غلبہ کیسے ہوگا؟ سنیے گا, فرمایا تعداد میں مسلمان بہت زیادہ ہوں گے, ایک چیز ہوگی جو کفار کو مسلمانوں پر غلبہ دے دے گی. فرمایا وہ جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے پھر مسلمان کبھی بھی فتح نہیں پا سکتا. اور آج ہم دیکھیں نا, دنیا کا مال ہے نا, ڈالر ہے نا, جس کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں, حالانکہ مسلمان اتنے زیادہ ہیں تعداد کے اندر, مگر حضور علیہ السلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی, فرمایا جب ان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی پھر ان کے دل کے اندر جو ایمان کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی, ان کے نبی کی محبت وہ کمزور ہو جائے گی. تعداد میں زیادہ بھی ہوں گے مگر اللہ کفار کو غلبہ دے گا. اور ادھر ایمانی طاقت تھی, معرکہ بدر کے اندر مسلمان تھوڑے تھے, ایمان زیادہ تھا, محبت مصطفیٰ زیادہ تھی, عشق مصطفیٰ زیادہ تھا, دنیا کی محبت کم تھی, اور دوسری طرف ایمان نہیں تھا, دنیا داری تھی. تو اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, حضور نے 55 سال کی عمر میں, گھڑی کی طرف نہیں میری طرف دیکھیے پلیز, جمعہ کا دن ہے, 17 رمضان ہے, ماشاءاللہ پورے ہفتے ہم آپ کو زحمت نہیں دیتے, یہ آپ کے لیے ایک درد بھرا پیغام بھی ہے. رمضان کا مہینہ تھا, آج ہمارے حالات کیا ہے؟ مسلمان نہ چاہیے مسلمان غالب آ جائیں, فتح پا جائیں. مسلمان 1:30 بجے جمعے کی جماعت ہے, 1:25 پہ مسجد میں آ رہا ہے, کیسے فتح ملے گی؟ یہ صرف باتیں کرنا, اس سے تبدیلی نہیں آتی. ہم اپنے اوپر غور کریں. آج مسلمان جمعہ کیوں ہمارے اوپر واجب, زور کی نماز بھی تھی نا, جمعہ کیوں رکھا گیا؟ جمعہ اس لیے رکھا گیا بھائی سارے مسلمان آپس اکٹھے ہوں, ان میں اتفاق ہو, اتحاد ہو, آپس میں ملیں. تیسی ہونا 1:29 منٹاں دے جدوں مولوی نے کہنا اللہ اکبر, پھر آندے سارے دے دل چ یار چنگا مولوی ہے, یہ تو بیان ہی نہیں ختم کردا, ٹائم اتنا ہو گیا. او بھائی خدا را اللہ رسول کے دین کو سمجھو. جب تک سمجھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے نہیں, مسجد میں ٹائم پہ آئیں گے نہیں, تبدیلی کیسے آئے گی بھائی؟ اسلام کیسے غالب آئے گا؟ مسلمان خدا را یہ اپنے ذہنوں کو ہمیں چاہیے ہم بدلیں. ہمارا دل نہیں کرتا ہم ٹائم سے لیٹ کریں, مگر مجبوری ہے بھائی, اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام بھی تو بتانا ہے نا, دین کی تعلیمات بھی تو بتانی ہے. تو اس لیے ذرا ہمت رکھیے, حوصلہ رکھیے. ہم
اسلام نے ہم سے جنگ بدر میں جانے کا مطالبہ نہیں کیا. کم از کم جن مسلمانوں نے حضور کے صحابہ نے پورے کفر کے ساتھ آج کے دن 17 رمضان اور 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کا ہی دن تھا, روزے کی حالت میں تن من دھن سب کچھ ہماری خاطر اسلام کی خاطر قربان کیا, تو ہمیں چاہیے ہم آگوش ہو کے توجہ کے ساتھ ان کے اس جذبے کو سنیں, تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ تے میدان جہاد چ گئے, اسی اٹھ کے فجر ویلے مسجد چ نہیں آندے. اسی رمضان دا مہینہ, رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روزے کی حالت میں جنگ کی ہے, ہم روزے میں اٹھ کے زور پڑھنے نہیں آتے, اثر پڑھنے نہیں آتے. تو خدا را اس بات میں بڑی توجہ کرنے کی حاجت ہے. ہمیں چاہیے جو ہم سناتے ہیں نا, اس سے ایک تو اسلام حضور کے صحابہ کی محبت بڑھتی ہے, ہمیں بھی چاہیے اس سے سبق لیں کہ ان اللہ والوں نے کفار پر غلبہ کیسے حاصل کیا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, پہلی یہ بات جو مسلمانوں پر اعتراض تھا دہشت گردی کا, تو ہم نے اس اعتراض کو رفع کیا کہ اسلام دہشت گردی کا درس نہیں دیتا. اتنا ظلم و ستم 15 سال حضور نے صبر کیا ہے. اچھا یہ باتیں پتہ کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو غیر مسلم, خصوصاً عیسائی نصارہ غیر مسلم, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے جی اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے, دیکھو نا غزوہ بدر نہیں ہویا. میں کہا کدوں ہویا؟ 15 سال بعد. اسلام کی تاریخ پڑھ کے 15 سال ظلم و ستم سہیں, پھر مارکہ بدر ہوا. آپ انجیل اٹھا کے دیکھیں بائبل, اس کا باب نمبر 22 ہے. میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں, اور یاد رکھیے ہمارا اللہ کے ہر نبی پر ایمان ہے, ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے. کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی توہین مسلمانوں کے نزدیک, اسلام کے نزدیک کفر ہے, بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. صرف ایک سوال ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے 3.25 سال کا عرصہ, یہ بائبل انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے, 3.25 سال کا عرصہ آپ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی, حق کی, اللہ کی طرف بلایا, انہوں نے ظلم و ستم شروع کیے. 3.25 سال کا عرصہ گزرا, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا, فرمایا سب اپنے اپنے مال لے آؤ, مال جمع کرو. جس کے پاس مال نہیں ہے فالتو کپڑا ہے, یہ میں اشارہ دے رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. فرمایا جو زائد کپڑا ہے وہ کپڑا اٹھاؤ, اس کو بیچو, اس کے ساتھ جنگی سامان خریدو, تلوار خریدو. میں کیا بھائی تم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو نا, حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہو نا, اور مسلمانوں کو کہتے ہو دہشت گرد ہے. معاذ اللہ, ہمارے نبی نے غزوہ بدر کیا, یہ دہشت گردی ہے, ظلم ہے. میں نے کہا نہیں, جناب موسیٰ کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھو, نہ انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے بھی جہاد کیا, اللہ کی راہ میں لڑے ظلم کو ختم کرنے کے لیے. اور ہمارے آقا نے بھی فساد نہیں جہاد کیا ہے, اللہ کی راہ میں لڑے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات اسلام کو یہ تانا دینا, اگر حضور جہاد نہ فرماتے, یہ بات یاد رکھیے, ظلم کے خلاف ظلم کو دیکھ کر چپ بیٹھے رہنا یہ دلیری نہیں ہوتی, یہ بزدلی ہوتی ہے. اور جو غصہ ہے نا, غصہ کہا گیا ہے حرام ہے, مگر غصہ ثواب بھی ہے. جی ہاں, غصہ ثواب کب ہے؟ اچھا ایک بندہ جھوٹا ہے, ظالم ہے, فاسق ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, ناجائز قبضے کرتا ہے, ناجائز مسلمانوں کو قتل کرتا ہے, انسانوں کو اذیت دیتا ہے. سامنے والا بندہ کہے نہیں جی مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں, میں تو بڑا رحم دل ہوں. ہم کہیں گے تو انسان ہے, تیرے اندر انسانیت نہیں ہے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ضروری ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, یہ نہیں کہ جہاد کرنا غصہ ہے. غصہ کس کے خلاف ہے؟ ظلم کے خلاف ہے, جبر کے خلاف ہے, ناحق خون ریزی کے خلاف ہے. تو اس لیے اسلام ہمیں فساد کا نہیں, دہشت گردی کا نہیں, اسلام ہمیں جہاد کا درس دیتا ہے. اور اس میں بھی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی تم نے جہاد کرنا ہے, حالات جیسے بھی ہوں, بوڑھوں پر حملہ نہیں, بچوں پر حملہ نہیں, درختوں پر حملہ نہیں, عورتوں پر حملہ نہیں, جانوروں پر ظلم نہیں کرنا. اور وہ کافر جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے تمہارے ساتھ میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر رہا, اس پہ بھی ظلم نہیں کرنا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے, حضور نے ہمیں بتایا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام غزوہ احد کا موقع تھا, غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں دندان مبارک نچلے والے, اس کا کچھ حصہ شہید ہوا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ہونٹ نیچے والا یہ بھی زخمی ہوا تھا. ایک کافر نے معاذ اللہ حضور کے یہاں رخسار پہ پتھر مارا تھا,
توجہ کرنے والی بات ہے مسلمانوں، وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس کو کھول کے بیان کروں. ہمارے نبی نے ہماری خاطر، دین کی خاطر پتھر کھائے ہیں. یہاں ہم نے کیا کیا؟ ٹائم سے جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتے، ٹائم سے نماز بھی پڑھنے نہیں آتے، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، رب چاہتا کفار کو ایک سیکنڈ سے پہلے تباہ و برباد کر دیتا، مگر حضور نے اپنے اوپر ظلم برداشت کیے. اچھا اتنے ظلم ہوئے نا، جنگ احد کا موقع تھا، حضور کے صحابہ دیکھا حضور کے رخسار سے خون، لبہائے مبارکہ سے خون، دانت کا حصہ شہید ہو چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اب تو جنگ کا موقع ہے، ان کے لیے بد دعا تو کریں، ان کے لیے بد دعا تو کریں. اللہ اکبر، قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین پر. حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگرچہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جنگ کا موقع ہے، فرمایا اللہ نے مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، صحابہ نے عرض کی بد دعا کیجئے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، تیرا محبوب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جان لیتے میرے خلاف تلوار نہ اٹھاتے. تو بھائی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہے. اور پھر اگر آپ اس پر آگے بڑھیں، جناب ابو سفیان جب اسلام نہیں لے کے آئے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو غزوہ بدر ہوا اسلام کا پہلا مارکا، اس کا سبب پتا کون بنا تھا؟ ابو سفیان. بہت بڑا کافر تھا، بڑا اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اور ہجرت کی راہ جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے حضور کے قتل کا منصوبہ بنانے والا پتا کون تھا؟ یہی ابو سفیان تھا، یہی ابو سفیان. اور پھر ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کی تھی، حملہ کیا تھا، جس کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ابو سفیان نے بڑا ظلم و ستم کیا، 10,000 یہودیوں کو ملا کے مدینہ شریف پہ حملہ کرنے والا ابو سفیان. ایک وقت آیا، فتح مکہ کا دن ہے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے سلام عرض کیا. کتنے ظلم و ستم کیے پیچھے، غزوہ بدر اس کی وجہ سے ہوا تھا، ابو سفیان کی وجہ سے، مگر اسلام حضور کی رحمت للعالمین نے کہا تھا. صحابہ نے یا رسول اللہ بد دعا کیجئے، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے. جب ابو سفیان جانے نا حضور کی بارگاہ میں آئے، سر کو جھکا دیا، یا رسول اللہ بڑے ظلم کیتے، بڑی جنگیں کی ہیں، بڑی مسلمانوں کی مخالفت کی ہے، معافی مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے. حضور کی بارگاہ میں آپ نے آ کے نا وہ آیت تلاوت کی جو جناب یوسف کے بھائی آئے تھے نا، حضرت یوسف کے پاس آئے تھے نا ظلم و ستم کر کے، جب جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، کہنے لگے کہ وہ اسی تواڈے تے بڑا ظلم و ستم کیا. تو جواب میں کیا کہا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے؟ لا تثریب، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کے نبی سامنے جناب حضرت سفیان اسلام قبول نہیں کیا تھا، اتنا ظلم و ستم. یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم و ستم کیے، معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا اے بھی کوئی گل آ، اے بھی کوئی گل آ. فرمایا آج کے دن سفیان تجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جا تو اسلام لے کے آیا، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے. اور ہدایت پتہ کیسے ملی؟ یہی جناب ابو سفیان تھے. اللہ اکبر. 8 ہجری ہے اور جنگ حنین، پھر جنگ طائف، جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا تھا، اس جنگ کے موقع پہ 8 ہجری ہے. یہی ابو سفیان جو غزوہ بدر کروانے کا سبب بنا، 8 ہجری ہے. حضور کی مبارک سواری کی رکاب پکڑی ہوئی ہے اور کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. یعنی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہدایت کی دعا کی وہ سب ہمارے سامنے ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا، ایک بت تھا منات، سب سے بڑا بت خانہ اس کا تھا، جناب ابو سفیان نے اس کو توڑا. اور جنگ طائف کے اندر جناب ابو سفیان کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ نکل گئی. وہی ابو سفیان جو کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا، آج اسلام کی راہ میں لڑے، ایک آنکھ نکل گئی. حضور نے فرمایا ہاں وہی آنکھ چاہیے دی. عرض کی یا رسول اللہ مرضی ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں.
حضور نے فرمایا لے اے اکھ جڑی آ اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا. یہ وہ ابو سفیان، یہ اسلام کی رحمت للعالمین. اور پھر حضرت خالد بن ولید، ایک ابو جہل حضور دا سارے تو بڑا دشمن سی، اور دوسرا سی ولید بن مغیرہ. اے ولید بن مغیرہ دے بیٹے سی جناب خالد بن ولید. انہوں نے بہت اسلام دے خلاف جڑا کم کیتا ہے، بہت ظلم و ستم کیا. جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف یہ لڑے. خالد بن ولید، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب جنگ احد ہوئی تھی مسلمان غلبہ پانے لگے تھے، پیچھے سے نا پہاڑی کے پیچھے سے کفار نے حملہ کیا تھا، چند کافر آئے تھے، وہ پتہ کون لے کے آیا تھا؟ یہی خالد بن ولید، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر بہت زیادہ نقصان ہونا پڑا. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور کو مکہ جانے سے روکنے والا پتہ کون تھا؟ یہی خالد بن ولید. اتنا ظلم و ستم، حضور نے بد دعا نہیں کی. رحمت کا صلہ کیا ملا؟ 7 ہجری ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ بڑے ظلم و ستم کیے. جب آئے نا حضور نے ایسے نظر اٹھائی، خالد بن ولید کو دیکھا. وہ خالد جو احد کے میدان میں مسلمانوں کو پچھاڑنے کا سبب بنا، وہ خالد حضور کے سامنے بیٹھا ہے. حضور نے ایسے نظر رحمت اٹھائی. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اسی وقت اپنا دل حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. جیسے حضور نے نظر اٹھائی، نظر رحمت پڑی، عرض کی یا رسول اللہ بڑے ظلم و ستم کیے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کلمہ پڑھ، جب کلمہ پڑھ لے گا اللہ صاحب کا تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام ہمیشہ محبت سکھاتا ہے. اور پھر یہی خالد بن ولید ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں. 100 سے زیادہ جنگیں اسلام. اگر حضور بد دعا فرما دیتے سارے ہلاک ہو جاتے. بھائی بند کر دو، سارے ہلاک ہو جاتے. اگر حضور بد دعا فرماتے، بد دعا نہیں فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی. اور پھر یہی حضرت خالد بن ولید ہیں. 3000 کا لشکر ہے اور ان کے سامنے رومی آئے، پتہ کتنے تھے؟ 1 لاکھ. 3000 نے 1 لاکھ سے مقابلہ کیا. اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. حضور نے دیکھا او یہ خالد بن ولید 1 لاکھ سے لڑ کے آیا. فرمایا آج سے تو خالد نہیں، آج سے تو سیف اللہ ہے. جا آج سے میں تجھے اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرماتا ہوں. یہ وہ خالد بن ولید. اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جناب صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا تھا، اس لشکر کا سپہ سالار بھی یہی جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تو اسلام نے کبھی بھی ظلم کا درس نہیں دیا. اسلام تو پہلے جو خطائیں کر کے آتا ہے اسلام تو اس کو معاف فرما دیتا ہے. اب قصہ مختصر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں. غزوہ بدر، جنگ بدر ہوئی کیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے تو کفار مکہ نے مکہ میں رہتے ہوئے بڑا ظلم و ستم کیا. کبھی بھی اسلام نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی. اسلام نے ہمیشہ ظلم و ستم سے تنگ آ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے حضرت سعد بن معاذ. پہلے تو کفار نے ظلم و ستم کی، حبشہ کی طرف ہجرت، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. وہیں نہیں رکے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے منصوبے بنائے. بالآخر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف آ گئے. اب حضور کی نیت یہ تھی کہ میں مدینے میں آؤں، مسلمانوں کو تیار کروں، ان کو تبلیغ کروں، تربیت کروں. اب جنگ کا کوئی ارادہ نہیں. کیوں؟ مکہ چھوڑ دیا. اگر لڑائی کرنی ہوتی تو مکہ نہ چھوڑتے، وہیں پہ جنگ کر لیتے. حضور مدینہ میں آ کے بسے، مگر کفار کو یہ بھی عذاب نہیں ہوا کہ یہاں مسلمان آ کے بڑے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ بنی. دوسری وجہ، حضور کے صحابی حضرت سعد بن معاذ ادھر مدینہ میں تھے، یہ مکہ شریف میں گئے عمرہ کرنے. وہاں پہ جا کے یہ ٹھہرے امیہ کے پاس. امیہ یہ کافر تھا جو جنگ بدر کے اندر مارا گیا. کیونکہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی نا، خاندان ایک تھا. تو اب ادھر بھی امن تھا، ادھر بھی بظاہر امن تھا. تو یہ حضرت سعد جا کے رکے امیہ کے پاس. امیہ کہنے لگا اے سعد دوپہر ہو لین دے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں وقت بہت کم ہے، دوپہر ہو لین دے، پھر تو نہ جا کے خانہ کعبہ دا طواف کر لیں کتے ابو جہل یا اور کوئی کافر تینوں دیکھ نہ لے. تو سعد نے کہا کہ بھئی اب تو ہم مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اب تو مکہ چھوڑ دیا، سارے لوگ آندے کعبے دا طواف کر دے تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے. خیر امیہ نے کہا نہیں، زور کا وقت ہو لینے دے، ذرا دوپہر ہو لینے دے، ذرا لوگ علام کریں گے پھر طواف کر لینا. دوپہر ہوئی، حضرت سعد نکلے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا. ادھر سے آ گیا ابو جہل. ابو جہل آ کے کہنے لگا اے کون جڑا اس وقت خانہ کعبہ دا طواف کر رہا؟
حضرت سعد نے اس کو للکارتے ہوا کہا میں صحابی رسول حضرت سعد ہوں. یعنی جب کافر سامنے آ جائے کمبنا نہیں ہے, اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہے, طاقت پیدا کرنی ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے, کافر تو ویسے مسلمان کے سامنے کام جاتا ہے. اب دیکھیے کہنے لگے میں سعد ہوں. اس نے کہا اتنے روب کے ساتھ بولتا ہے, مکے چاہ کے تے سریعام طواف کر رہے ہیں, آج تو بعد مکے چ نہیں آنا. اور میں بکواس بند کر, اب ہم مدینہ میں رہتے ہیں, تیرا کوئی حق نہیں بنتا, سارے آ کے طواف کریں, ہم مسلمان کیوں نہیں کر سکتے. گل پہنچ گئی امیہ تک, کیونکہ اب امیہ کے پاس آگے رکے تھے. امیہ آیا, آ کے کہنے لگا, یہاں سے یہ بھی درس ملتا ہے کافر مسلمان دا کدی بھی دوست ہو سکتا نہیں. امیہ نے آ کے حضرت سعد دا ساتھ نہیں دیتا, آ کے کہنے لگا سعد رام نہ بول, ابو جہل سردار آ, ابو جہل ہے سردار ہے مکے دا, ذرا رام نہ بول. آگے سے حضرت سعد ایمانی قوت, ایمانی جذبہ بولا, میں تم ہی چپ کرے. اس کو تھا میرے پاس آگے رکے ہوئے ہیں, اور میں تو بھی چپ کر, اے تو جیدی سائیڈ لے لیا نا, ذرا توجہ کیجئے گا, بڑا خوبصورت جملہ. اور میں جیدی سائیڈ لے لیا نا ابو جہل دی, میرے نبی نے فرمایا امیہ اے تینوں ابو جہل نہیں قتل کرنا. توجہ, آپ نے سبحان اللہ کہنا تھا, میرے نبی نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی, پہلے ہی خبر دے دی. حضرت سعد نے ایمانی غیرت کے اندر آ کے کہا, بڑی سیڈ لائن آ گیا نا, میرے نبی نے فرمایا امیہ تینوں ابو جہل نے قتل کرنا. اور پتہ کداں قتل ہویا, ہے تو دونوں کافر سی, سوال ہے قتل کداں ہویا. اچھا حضرت سعد نے کہا, میں آگے بات عرض کرتا ہوں, حضرت سعد نے ابو جہل نے کہا اچھا اگر تو سانو مکے نہیں آن دینا نا, تو تسی تجارت کرن شام جاندے ہو تے ننگ کے مدینے جو جاندے ہو, رستہ ہوئی آ, جو سانو مکے نہیں آن دینا تیری ایسی دی تیسی, اسی تینوں بھی مدینے جو ننگن نہیں دینا. اسلام صرف امن کا نہیں غیرت کا بھی درس دیتا ہے, جیسے بابا رضوی کہتا تھا, اسلام امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا بے غیرت بن کے بیٹھے رہو جڑا مرضی ظلم و ستم کرے, نہیں. حضرت سعد نے للکارا, کہا لے مکے نہیں آن دینا, لے ننگ کے دکھاؤ ذرا مدینے چوں, تہاڈی بھی ایسی دی تیسی. دوئیں کیا نا, اچھا اب مسلمانوں کا جنگ کا ارادہ تو تھا کوئی نہیں. ابو جہل بڑا شاطر سی, انہوں پتہ لگ گیا لے بھئی ہن مسلمان ساڈے خلاف اے سازش کر سکدے آ, ساڈا انہاں نے کاروباری نقصان کرنا, کیسی ہن تجارت کرن جانا وا. تو گویا حضرت سعد نے اس کو اندر کی بات بتا دی نا, ایمانی غیرت میں آ کے. اچھا بات آگے کیا ہوئی, ادھر امیہ آیا اپنے گھر دی نو آ کے کہنے لگا یار وہ فلانا مسلمان آیا سی سعد, انہیں آ کے مینوں کہا کہ ابو جہل نے تینوں قتل کرنا. کہندی ہے یہ کداں ہو سکدا, انہیں کی کیا, کہنا انہیں کیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیہ تینوں ابو جہل نہیں مروانا, بڑی سائڈ لے رہے ہیں. کہندی اگر مسلمانہ دے نبی نے کیا, میرا تجربہ مسلمانہ دا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمانوں کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے, ایسا ہوگا. اچھا اب جنگ بدر کا موقع, سارے کافر کٹھے ہو رہے ہیں, یہ میرے نبی غیب دان تھے, جھوٹا ہے جو کہتا ہے میرے نبی کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں, ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا, بڑا عظیم دن ہے. اچھا وہ آ کے کہنے لگا, جب سامنے آیا تو بیوی نے کہا اگر مسلمان نبی نے کیا سچ کیا. اچھا ادھر ابو جہل تیار کر رہا سارے کافرانوں, امیہ دے کول آیا, امیہ نو آ کے کہنے لگا چل بھی میرے تو بعد تم ہی سردار ہاں وڈا, چل تو ذرا مسلمانوں دے خلاف چلیے. وہ کی کہنے لگا, کہنا نہیں یار میں ماریا جانا, میں نہیں جانا. مسلمانے دے نبی, ان کو پتا تھا حضور صادق و امین کا لقب, ایک کافر حضور نو صادق و امین کہندے سی کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہنے لگا یار مینوں بڑا ڈر لگ رہا ادن دا, تو ہی مینوں مروانا. کہندا یار میں بھی کافر تم بھی آپا یار, میں تینوں کداں مروا سکدا. مگر حضور کی زبان سے جو بھی نکلا, ان ہوا الا وحی یوحا, اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے. ہوا ایسے, ابو جہل نے انہوں غیرت دلائی, کیا تو سردار ہاں جدو تو ہی نہیں نکلنا, تیرے پیچھے تیری قوم نے بھی بزدل ہو جانا, انہیں بھی نہیں نکلنا. انہیں نہ انہوں جذبہ دوایا, اللہ کی حکمت تھی, حضور کی بات سچ ہونی تھی. تو اس نے کہا یار تو نہیں گیا, تیری بدنامی ساڈی بھی بدنامی. انہوں نے کہا ایڈا بزدل نکلیا, بڑیاں بڑکا ماردا سی. اس نے کہا اچھا یار تم کہنا تے مجبوری ہے, ہن نک بچاؤنی اپنی, چل میں چل جانا. میں کہا نک نہیں بچاؤنی, اللہ کے نبی کی بات پوری ہونی تھی. پھر وہ میدان بدر میں گیا اور وہاں وہ میدان بدر کے اندر مار دیا گیا. تو یہ اللہ کے نبی کی جو بات تھی یہ میدان بدر میں اس کے خلاف اس انداز کے ساتھ پوری ہوئی. اچھا ادھر ہوا کیا, ابو جہل نوں پتہ لگ گیا, حضرت سعد نے دس دیتا کہ ہن تسی ادھر نوں آئے نا, اسی بھی تانوں چھڈنا نہیں, جے سانوں تسی مکے نہیں آن دینا.
یہ مسلمانوں کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا مگر اپنا دفاع تھا کہ اب بھی تم ظلم سے باز نہیں آتے, ہم تو مدینہ میں چلے گئے. اچھا ابو جہل نے لشکر اختیار کیتا 40 بندیاں دا اور ادا سپاہ سالار بنایا ابو سفیان نو, وہی ابو سفیان جس کو حضور نے معاف کر دیا تھا. یہ غزوہ بدر کے انعقاد کا سبب بنا تھا. اس نے 40 بندوں کا قافلہ تیار کیا, شام کی طرف بھیجا تجارت کے لیے, اور وہ مال پتہ کون سا تھا؟ مسلمانوں کا ہتھے آیا ہوا جو مسلمان مکہ میں چھوڑ کے مدینہ شریف چلے گئے تھے. انہیں ابو جہل نے سارا مال اکٹھا کیتا, ابو سفیان کو دیتا, جا شام سے جا تجارت کر کے آ. اب وہ جناب ابو سفیان گیا شام میں تجارت کی. اب ادھر حضور نے کہا اپنے صحابہ کو ابو سفیان دا راہ روک لو. کیا کہا؟ جنگ نہیں کرنی, جنگ کا نہیں کہا بلکہ صرف یہ کہا ابو سفیان کا رستہ روک لو. مسلمان گئے, ابو سفیان کا رستہ روک لیا. خلاصہ عرض کر رہا ہوں وقت کم ہے. ابو سفیان کا رستہ روکا, ابو سفیان کو پتہ چل گیا. ابو جہل کا یہ ذہن تھا کہ اب یہ جو 40 بندے کما کے لائیں گے نا, ہم اس سے جنگی ہتھیار خریدیں گے, مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے. حضور کو پتہ چل گیا. ادھر ابو سفیان نے نا پتہ چلیا ہوں مسلمانوں نے سانو روکنا, انہیں ایک فوراً بندہ بھیجیا مکہ شریف کی طرف, بھج کے جا ابو جہل نوں دس مسلمان ساڈا راہ روکن لگے آ, تجارتی قافلہ آ گیا. اچھا ادھر نا ابو سفیان بچ بچا کے مسلمانوں سے نکل گیا, مکہ پہنچ گیا. ادھر ابو جہل نے 1000 دا لشکر تیار کیتا, جنگی ساز و سامان لے کے, ٹھیک ہے, 100 گھوڑے ہیں, 100 گھوڑے 700 اونٹ ہیں. یہ ادھر آ گیا مدینہ شریف کی طرف. مقام بدر میں آ کے جب پہنچا نا, توجہ ادھر کیجئے گا, مقام بدر میں پہنچا, ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا, اس نے پیغام بھیجا بھی میں مکے پہنچ گیا وا, ابو جہل تو ادنا کر, تو واپس آ جا, تو ہن کی کرنا اتھے. ابو جہل نے کہا نہیں, اب تو میں مسلمانوں پر روب جما کے آؤں گا. انہوں طاقت مان سی نا, اپنی طاقت پہ مان تھا, لوگوں پہ مان تھا, تلواروں پہ مان تھا, اونٹوں پہ گھوڑوں پہ مان تھا. کہنے لگا ادنا کرنا وا, ٹھیک ہے تسی واپس صحیح سلامتی پہنچ گئے ہو, اسی میدان بدر چ رکنا, 3 دن اتھے جشن کرنا, 3 دن عالی شان گوشت کھانا, اونٹ ذبح کرنے, جشن منا کے مسلماناں تے روب پا کے واپس آنا. روب وہ بھی مسلماناں تے یہ کداں ہو سکدا؟ تے للکاریا سی حضرت سعد نے جا کے کعبے دے وچ, مکے دے وچ. اچھا ابو جہل ادھر آیا, ادھر سے حضور کو پتہ چلا کہ کفار کا لشکر جو ہے مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہا ہے ابو جہل کی قیادت کے اندر. اب دیکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, صحابہ کرام سے مشورہ کیا, اے میرے صحابہ اب بتاؤ کیا کیا جائے. جنگ کا ارادہ نہیں تھا لیکن اب ادھر سے لشکر آ گیا. حضور نے فرمایا صحابہ کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جدوں مکے سی ادوں بھی تواڈے, تسی نہ کہو سبحان اللہ. مسلمانوں نے جنگ کیتی روزے دی حالت دے وچ, اسی روزے دی حالت وچ صرف سبحان اللہ نہیں کہہ سکدے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا ارادہ ہے؟ ادھر سے کفار کا لشکر آ گیا, کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ میں تھے, جان بھی آپ کے لیے, مال بھی آپ کے لیے, گھر بار بھی, اولاد بھی, سب آپ کے لیے. مدینے میں آگے وہی آپ کے غلام ہیں, آپ ہیں, آپ کا حکم ہے یا رسول اللہ قبول ہے. جناب عمر سے پوچھا, عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, جدھر آپ ہیں آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے ہیں. حضور بڑے خوش ہوئے مگر خاموش رہے. خاموشی کی وجہ پتہ کیا تھی؟ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر یہ مہاجرین میں سے تھے, یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضور چاہتے تھے انصار میں سے کوئی بولے, یعنی جو مدینے میں رہنے والے تھے, کیونکہ یہ زیادہ تھے, ان کی طاقت بھی زیادہ تھی, تعداد میں بھی زیادہ تھے, یہ تو صحابہ مکہ سے آئے تھے. اچھا حضور ابھی چپ ہے نا, تو ان سے حضور نے معاہدہ کیا تھا انصار سے, مدینے والوں سے, کہ جدوں کسی نے مدینے دے وچ آ کے حملہ کرنا نا اسی ادو جنگ کرنی ہے, اس تو پہلے نہیں کرنی. تے ابو جہل حالے مدینے چ آیا کوئی نہیں سی. حضور نے اپنے صحابہ نا انصار نہ معاہدہ کیتا سی مدینے چ کوئی وڑے گا تے جنگ کرنی وگرنہ نہیں کرنی. اس لیے اب حضور چپ ہیں کہ میں نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو مدینے چ کوئی وڑے گا تے جنگ کرنی ہے. صدیق نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ حاضر, عمر فاروق نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ حاضر. اچھا اب حضور چپ ہیں. اتنے میں حضرت سعد بن معاذ جو انصاری صحابی تھے, وہی سعد جس نے ابو جہل کو للکارا تھا, کھڑے ہوئے یا رسول اللہ لگ ایسے رہا ہے کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ ہم مدینے والے کیا کہتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اے بدر کیا, آپ ہمیں حکم دیں, آپ کے حکم دینے کی دیر ہے,
بدر تو کیا ہم سمندروں کے اندر کود پڑیں گے. جب حضور نے یہ جذبہ سنا حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور حضور نے فضا میں نعرہ، آپ ذرا تصور کیجئے گا، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر چند مسلمان، یہ جذبہ دیکھا، 8 تلواریں 2 گھوڑے ہیں، ادھر کتنا کچھ ہے، یہ جذبہ دیکھا. حضور نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، سب صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جذبہ تھا. خیر حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی پوچھنے والی گل ہے، اسی کوئی بنی اسرائیل ہاں. بنی اسرائیل سے کہا تھا نا جناب موسیٰ نے جب فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل کے اندر، اب اللہ نے حکم دیا جناب موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو، یہ 6 لاکھ افراد تھے جناب موسیٰ کے ساتھ. اللہ نے کیا، تم اس طرح کہو اب بیت المقدس جاؤ، وہاں بیت المقدس جا کے بیت المقدس کو فتح کرو، مسجد اقصیٰ کو فتح کرو. اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آؤ بھئی ہون جڑی قوم عمالقہ، یہ بڑی بہادر قوم تھی، ادھر تھی فلسطین کے اندر، کہا ہون جا کے سی انہوں نے جہاد کرنا. 6 لاکھ بندہ سی. جناب موسیٰ نے کہا چلو اللہ نے فرعون نو غرق کرتا، ہن اسی جا کے ادھر جہاد کرنا فلسطین دے اندر. کہن لگے اچھا اتھوں تر پے جناب موسیٰ دے نال. جدوں پہنچے نا لاگے دیکھیا سامنے تو بڑے طاقتور آ قوم عمالقہ، بڑے جسوں والے تھے، بڑے طاقتور. دیکھیا تے کہن لگے نا اے موسیٰ فاذهب انت وربک، تو جا تیرا رب جاوے، فقاتلا تیرا رب لڑے تے تو لڑے، انا ہا ہنا قائدون، ازی دیا بیٹھے ہیں. 6 لاکھ بندہ تھا، کیا کہا موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، آ بیٹھے ہیں اسی. ادھر 6 لاکھ نہیں تھے، صرف 313 تھے. سامنے پورا عالم کفر تھا، جنگی ساز و سامان بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، 6 لاکھ بھی نہیں، صرف 300. حضور نے فرمایا کی ارادہ. امام احمد رضا کی زبان میں اگر میں بولوں صحابہ کا یہ جواب تھا یا رسول اللہ ہماری رائے کیا پوچھتے ہو. صحابی کہنے لگے اسی کوئی بنی اسرائیل ہاں، اسی کہاں گے تسی جاؤ تو اڈا رب جائے. نہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، کروڑوں جان ہو ہم صحابہ کی تمام جانیں اپنے آقا پہ قربان ہیں. یہ وہ مسلمانوں کا جذبہ تھا. آج اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتتا ہے. مسلمان تلوار کے ساتھ نہیں جیتتا، مسلمان نیزوں کے ساتھ نہیں جیتتا، مسلمان تلواروں کے ساتھ نہیں جیتتا. مسلمان جیتتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ جیتتا ہے، اپنے رب کی محبت کے ساتھ جیتتا ہے، حضور کے ایمان کے ساتھ جیتتا ہے. جب یہ معاملہ ہوا صحابہ تیار، حضور کے صحابہ کا اتنا جذبہ، پہاڑوں سے بھی بلند جذبہ حضور نے دیکھا. فرمایا چلو بدر کی طرف. مختصر کر رہا ہوں، ادھر کفار آ کے ٹھہر گئے، انہوں نے کرنا سی جشن. اچھا کفار وہاں پہ آ کے ٹھہرے نا تو ادھر سے حضور علیہ السلام بھی آئے، میدان بدر میں پہنچے، پہلا ہی کنواں آیا، حضور وہاں پہ رک گئے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حباب بن منذر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی پہلے کھوہ دے اتے رک گئے ہو، اتھے ہور بھی اگے کھوہ ہے گئے جتھے پانی ہے. یا رسول اللہ کیا رب نے حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا رب نے حکم دیا ہے کہ ہم نے اس کنویں کے پاس ٹھہرنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ میری رائے ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے اس کنویں کو چھوڑیے، جو سب سے آگے والا کنواں ہے نا آپ اس پہ ٹھہریے، باقی سارے کنویں بند کر دیجئے تاکہ کفار کو اب پانی بھی نصیب نہ ہو. وہ جو آئے ہیں نا جہاد کے میدان کے اندر ہم سے لڑنے کے لیے، جشن منانے کے لیے، بہتر یہ پانی بھی نصیب نہ ہو. سارے کنویں بند کر دیے گئے، کنویں کو پھاڑ دیا گیا. ایک کنویں پر مسلمان پہنچ گئے. اچھا اب دوسری طرف کفار ہیں. اچھا میدان بدر کی جو زمین تھی نا، ایک طرف سے ریتلی تھی، دوسری طرف سے ذرا جنہوں اسی کہنے چیکنی مٹی، زمین ذرا ہموار سی. اچھا کافر آئے انہوں نے پہلے ہی نا لال مٹی تے قبضہ کر لیا، مگر رب نے جدوں نصیب چ فتح لکھی ہوئے تے ادھر مسلمان جو تھے یہ ریت کے اوپر تھے. اچھا وہ بڑے ہون جناب کہ اسی اے ریت دے وچ مسلماناں نے آپس لت پت ہوتے رہنا تے اسی جناب ہموار مٹی دے ہوتے ہیں. اللہ کا کرنا دیکھیے، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. کیا ہوا
ادھر مسلمان موجود ہیں ریتلی زمین پر. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس کی صورت یہ تھی, اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. میدان بدر کا موقع ہے. اب جیسے ہی بارش نازل ہوئی نا, ادھر جو کافر تھے لال مٹی پر تھے. جب بارش برستی ہے لال مٹی پر کی بن جاندہ ہے؟ گارا, کیچڑ. رب کی کرنی تھی, رب کی حکمت تھی, مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا, اپنے رب پہ یقین تھا. ریتلے علاقے میں ٹھہرے, بارش برسی, ان کے لیے زمین ہموار ہو گئی. ریتا دے تو پانی لائی دا, کڈی سونی ہو جاندی ہے زمین. ادھر ریتلی زمین وہ ہموار ہو گئی, دوسری طرف کیچڑ ہو گیا. اللہ کی کرنی تھی. قرآن میں رب نے اس بات کو ذکر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيَذْهِبُ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. مسلمانوں, اللہ نے تم پر آج رحمت کی بارش نازل کی, اس لیے تمہارے قدم ثابت رہیں, تمہارے قدم لڑکھڑائے نہیں. اور ادھر جیڑا بھی بھجدا پہلے گارے دے وچ گردا. تو مسلمانوں کو اللہ نے یہ ایک فتح کی صورت عطا فرمائی. اچھا ہوا کیا؟ جنگ شروع نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے میدان بدر میں نا, ایسے حضور پھر رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں. حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. بعض روایتوں میں حضور نے اپنے ہاتھ سے نشان لائی جا رہے ہیں, کر کے نشان لائی جا. صحابہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہی حضور زمین تے لینا وائی جا رہے ہیں. حضور ایسے لین مارتے, ساتھ فرماتے ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ, ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ. ترجمہ کی, اللہ دی رحمت دے نال اللہ نے چاہیا کالوں فلانے نے اتھے مرنا. جنگ نہیں ہوئی ابھی, ایک دن پہلے کی بات ہے. ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ, اللہ دے فضل دے نال کالوں اتھے ابو جہل نے مرنا. ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ, انشاءاللہ کالوں اتھے عتبہ نے مرنا. حضور نے ایک ایک کافر کا نام لیا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہا وہ نبی کیا, نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے. نبی بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو غیب نہیں جانتے. میں کہا نبی کہتے اس کو ہیں, نبی کا معنی ہی یہ ہے جو غیب کی خبریں بتائے. اب دیکھیے, کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں رب نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. رب نے قرآن چ کیا, کسے نو نہیں پتا کنے کتھے مرنا. قرآن میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کیڑی زمین تے کنے مرنا کسے نو نہیں پتا. میں کہا کسے نو نہیں پتا, رب دے دسنا, رب دے محبوب نو پتا. حضرت عمر کہتے ہیں, جناب عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ, آپ فرماتے ہیں جب جنگ بدر ختم ہوئی, اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا جس جس جگہ پہ حضور نے نشان لگائے تھے, جس جس کا نام لیا تھا, وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا. تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تو اس جنگ بدر کے موقع پر حضور کا علم غیب رب نے اس کو بھی ظاہر فرمایا. خیر, مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہونے لگی. مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی نا, تو اللہ نے شروع میں جو میں نے آیت پڑھی, بس آخری باتیں اس کے بعد بات ختم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. کیسے فرمائی؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. رب نے 1000 فرشتہ آسمانوں سے بھیجا. 1000 فرشتہ مسلمانوں کی مدد کے لیے رب نے بھیجا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے ایک صحابی ہیں, بعد میں مسلمان ہوئے, وہ نا جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کیا. بنی غفار کا ایک بندہ تھا, وہ اور اس کا چاچا جنگ بدر ہون لگی نا, تے او نا پہاڑی تے جا کے سائڈ تے بہ گیا تماشا دیکھن لی. اس نے بعد میں اس روایت کو ذکر کیا, بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. کہنے لگا میں مسلمانوں تو ایڈا متاثر نہیں سی, نہ میں مسلمان سی, تے میں تے میرا چاچا بہ گئے سائڈ تے ہو کے کہ آپس سے لڑن, جڑا بھی بھجو گا اسی مال کٹھا کریں گے. کئی ہوں نا اداں دے, اسی مال کٹھا کریں گے. اچھا اب دیکھیے گا, کہتا میں بھی بیٹھا, میرا چاچا بھی بیٹھا. اچانک پتہ کی ہویا,
جدو مسلمان تے کافر آپس لڑنے شروع ہوئے نا تو اچانک میں نے دیکھا پہاڑ کے پیچھے سے نا ایک ایسے بادل اٹھا. تصور کیجئے گا, کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا ایک بادل اٹھ رہا ہے, وہ ایسے نا ہمارے قریب سے بادل گزر رہا ہے اور میدان بدر کی طرف جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر سنا, گھوڑوں کو ہنانے کی آواز آ رہی تھی, گھوڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی, اور غیب سے آواز آ رہی تھی اقدم خیزوم, اے گھوڑوں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. کہا میں بڑا پریشان تھا, یہ کیا ہے؟ جب مسلمان سے ذکر کیا نا, فرمایا یہ کیا تھا؟ رب نے آسمانوں سے فرشتوں کو مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے بھیجا تھا. تو یہ وہ مبارک موقع تھا, یہ وہ مبارک مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں, فرمایا جدو اسی جنگ جتن لگے نا تو کافر ایک بھج رہا, حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں وہ پیچھے بھج رہا تو میں نا اے جا کے تلوار مارن لگا تو میں تلوار ماری نہیں, دھوڑوں دی پہلے ہی لتھ گئی. میں حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب کام ہویا, اور میں عجیب کیا, اللہ نے فرشتہ بھیجیا سے, یہ اللہ نے فرشتوں اور انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے تھے, مسلمانوں کی مدد کی تھی. یہاں میں آخری بات کا سہارا لیتا ہوں. رب نے کہا اے مسلمانوں بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. توجہ طلب بات ہے, آج ہم اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں نا تو لوگ کی بات کہندے ہیں تسی شرک کر دے ہو, یا علی مدد, شرک کرتے ہو, علی نو کیوں پکار دے ہو مدد لی, اللہ نو پکارو. میں کہا علی کو منگنا رب کو ہی منگنا, داتا کو منگنا رب کو منگنا, غوث اعظم کو منگنا رب کو منگنا, اللہ کے نبی سے مانگنا یہ رب سے مانگنا ہے. اللہ والوں کی عطا اللہ کی عطا ہوتی نہیں, یہ کتنا ہو سکتا. تسی تے کہندے ہو یا علی مدد. میں کہا چل ذرا اج میدان بدر ہے نا, تم ہی بڑا ماندا بدر نو, پڑھ ذرا قرآن. رب نے کیا کہا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں جب تم بے سر و سامان تھے رب نے تمہاری مدد کی. ہے سوال یہ ہے کیسے مدد کی؟ جی فرشتے بھیجے رب نے. تو میں کہا مدد کن نے کی تھی؟ فرشتیاں نے کی تھی. نہیں اللہ نے کی تھی. میں کہا نہیں فرشتے آئے سی, فرشتیاں نے آ کے توڑا لائیاں کافراں دی. کہتا نہیں بھیجیا تے اللہ نے سی, بھیجیا تے اللہ نے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کوئی کام کرے, اللہ کے بندے کوئی کام کریں, وہ رب کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. میدان بدر, غزوہ بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے فرشتوں کا مدد کرنا, رب کا مدد کرنا. میں کہا جے فرشتیاں دی مدد رب دی مدد ہو سکتی ہے تے حبیب کبریا دی مدد رب دی مدد نہیں ہو سکتی, مولا علی کی مدد رب کی مدد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ سکھلاتی ہے, ہمیں ہمارا یہ عقیدہ بدلاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی مدد حقیقت کے اندر یہ خالق کائنات کی مدد ہوتی ہے. غزوہ بدر موک گیا جی, مسلمانوں کی فتح ہو گئی, ہن تہاڈی بھی جان چھٹن لگی ہے. اب فتح ہوئی نا, چند بنے قیدی, چند قیدی بنے, ان میں حضور کے چاچا حضرت عباس بھی تھے. اب مشورہ یہ ہوا جڑے قیدی یا فدیہ لو انہوں نے آزاد کر دو. حضور نے فرمایا ہاں بھی چاچا, ہاں بھی چاچا فدیہ دے. کہنے لگا میرے کو تو مال ہی ہے نہیں, کچھ بھی ہے نہیں, میں کتوں فدیہ دواں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تہاڈا چاچا ہی آ, چاچے نو چھڑ دو. فرمایا نہیں, اسلام رواداری کا درس دیتا ہے, اسلام انصاف کا درس دیتا ہے. اے نہیں میرا چاچا تینوں چھڑ دو. فرمایا نہیں اس کو بھی فدیہ دینا پڑے گا. کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں. اگے سنیے گا ذرا وہ مسلمان کیسے ہوئے. حضور نے فرمایا کچھ نہیں. فرمایا جدوں مکیوں تریاں سی, جدوں مکیوں تریاں سی تے ام الفضل انہاں دی بیوی دی کنیت سی, بیوی دا نام ام الفضل نو کی کیا سی, اپنی گھر والی نو کیا سی تے او دے نال رل کے فلاں جگہ تے اپنی جمع پونجی دب کے آیا. یا رسول اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں. فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مال دبا کے آیا ہے تے وصیت کر کے آیا جے میں مر گیا تے تینا منڈیاں جو فلاں جگہ تے جڑا اپا مال دبیا تقسیم کر. یا رسول اللہ تانوں کداں پتا؟ اے تے مینوں پتا یا میری بیوی کو پتا ہے. اتنا کہنا تھا, دل میں ایمان کی شمع جلی. کہا میں گواہی دیتا ہوں جو غیب پر مطلع ہو وہ کوئی اور نہیں
اللہ کا نبی ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حضور کا معجزہ علم غیب پا غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آیا۔ اچھا ایک بندہ سی قباس بن حشیم، قباس دا نام سی، ایک کافرہ دی طرفوں آیا سی، رجسٹر بند کر دیے تاکہ تانوں حوصلہ ہو جائے۔ اچھا آخری گل ہے جی، اپنے نبی کی شان ہے، قباس تھا، اچھا کافرہ دی طرفوں آیا سی، کفار کی طرف سے آیا، جدو مسلمانوں نو فتح ہوئی کافروں نو شکست ہوئی، اچھا ہونے لگا بھجن، اچھا اے کر کے مڑیا نا تے جدوں بھجدا جا رہا، سارے کافر بھج رہے بھی بھجدا جا رہا، تے دل چ نا خیال آیا، دل چ خیال آیا تے کہن لگا یار اے میدان تو بھجنا تے بڈھیاں دا کام ہوندا۔ دل چ کی خیال آیا یار سارے ہی بھج رہے ہیں لیکن میں بھی بھج رہے ہیں، لیکن میدان سے بھاگنا یہ ہجڑوں کا کام ہوتا ہے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے میدان سے بھاگنا۔ اچھا ایویں دل چ گل سوچی بھج گیا، اللہ کے سپرد نکل گیا۔ اچھا کچھ سال گزرے نا، علماء نے لکھا ہے 8 ہجری کا واقعہ، یہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، سلام عرض کیا۔ جیسے ہی سلام عرض کیا نا کئی سالوں بعد حضور نے فرمایا او قباس تو قباس ہاں تو وہی ہے نا جب بدر سے، توجہ کیجئے گا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کسی نے نہیں دسیا، دل چ خیال آئے، فرمایا تو وہی ہے جو میدان بدر میں بھاگ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا جنگ تو بھجنا بڈھیاں دا کام ہوندا۔ یا رسول اللہ یہ تو میں نے زبان سے بولا نہیں، یہ تو میرے دل کے اندر بات تھی۔ کہا جو دل کے حالات پر مطلع ہو وہ کوئی اور نہیں اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، حضور کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور حضور کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ تو مسلمانوں جو 17 رمضان کا دن تھا 2 ہجری کو، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم تھا۔ اور آخر میں پیغام یہ ہے، آج مسلمان اگر اپنا مقام بلند دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ جذبہ جو صحابہ کے اندر تھا، اس جذبے کو اپنے رب سے طلب کیجئے، یا اللہ حضور کے صحابہ کا صدقہ ہمیں بھی وہ جذبہ دے، اور اس بندے سے کوسوں دور رہیے جو حضور کے صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے حضور کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، جیسے حضور کے صحابہ نے حضور پر جانیں قربان کی ہیں نا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو جو ہمارے محسنین ہیں، محسنین اسلام صحابہ ہیں، ان پر اپنی زبانیں تان دراز نہیں کرنی۔ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے اپنے سر کو جھکانا ہے، جب بھی حضور کی کسی بھی آل کے فرد کا نام آئے ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکانا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک آج بھی جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو، دین کو غلبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔